نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحیما۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 66، 67، 68، 69 اور 70۔ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی یجری، یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا السفن کشتی، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا لتطلبوا من فضل تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، رزق، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں، ضل تو بھول جاتا ہے، من تدعون جس کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر صرف اللہ کو، یعنی اللہ کے سوا تم سب کو بھول جاتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر، جب تمہیں بچایا جائے خشکی کی طرف، اعرضتم تم رخ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا اور ہے انسان بڑا ناشکر۔ افامنتم کیا تم بے خوف ہو گئے، ان یخسف کہ دنسا دے، بکم تمہیں، جانب البر خشکی کی طرف، او یرسل علیکم حاسبا یا بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا، ثم لا تجدوا پھر نہ پاؤ تم، لکم اپنے لیے، وکیلاً کوئی کارساز۔ ام امنتم آیا تم بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، بے باک ہو گئے، ان یعیدکم فیہ کہ تمہیں لوٹا دے اس میں، تارۃ اخری دوسری دفعہ، فیرسل علیکم قاصفا پھر بھیج دے تم پر، قاصفاً سخت طوفان، من الریح ہواؤں کا، فیغرقکم تمہیں ڈبو دے، غرق کر دے، بما کفرتم بسبب اس کے کہ تم نے کفر کیا تھا، ثم لا تجدوا پھر نہیں پاؤں گے، لکم اپنے لیے، علینا ہم پر، بھی تبیعاً نصیراً کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی مددگار۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور ہم نے عزت دی ہے، شرافت دی ہے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں سواری دی خشکی میں، سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں رزق دی ہے پاکیزہ چیزوں کی، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں فضیلت دی ہے، عَلَى كَثِيرٍ بہت سو پر، ممن خلقنا ان میں سے جو ہم نے پیدا کیا ہے، تفضیلاً فضیلت دے کر۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بعض انعامات کا تذکرہ ہے، پھر انسانوں کے کفر کا، ناشکری کا ذکر ہے، پھر انسانوں کی فضیلت کا ذکر بیان ہے۔ آیت نمبر 66 میں فرمایا، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا ذکر فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے
کشتیاں چلائی اور ایسے ہوائیں چلائے جو کشتیوں کو لے کر چلتی ہے۔ لیکن اگر ہوا نہ ہو تب بھی انسان کو اتنا سمجھ بوجھ دیا ہے کہ انسان ایسی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں جس کے ذریعے سے سمندروں کو عبور کرتے ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، رزق تلاش کرتے ہیں، سمندر کے اندر سے انسانوں کے کام کی چیزیں نکلتی ہے، ملتی ہے، مچھلی کھانے کی چیز ہے، کچھ دواؤں کی چیزیں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو نکال کر فروخت کیا جاتا ہے، اس سے زیورات میں استعمال کی جاتی ہے۔ لہذا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کے عموم میں یہ سب چیزیں شامل ہے۔ اور پھر سمندر کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک، ایک کارنش سے دوسرے کارنش تک چیزوں تک پہنچانا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ بھی سب اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، رزق کا ذریعہ ہے، تجارت کے ذرائع ہے۔ انہو کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، یہ ایک تو انسان کا عجیب طریقہ ہے اور انسان کا عجیب طریقہ کار ہے۔ اچھی حالت میں باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جب کسی بڑی مصیبت میں گر جائے، سمندری سفر میں کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک الا ایاہ، صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے لگتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، سمندری طوفانوں سے، مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، عافیت سے، سالمیت سے کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور عافیت کا معاملہ کرتا ہے اللہ رب العالمین، سلامتی کے ساتھ خشکی میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ بدبخت انسان پھر وہی حرکات بد کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ناشکر ہے، بڑا ناشکر ہے، اور کتنے بڑے ناشکری ہے کہ جس ذات نے انسان کے لیے جو کشتی تجویز کی تھی اور اس کے عقل و فہم کے مطابق کشتی میں وہ سفر کرتے تھے، کشتی بور میں پھنس گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بور سے کشتی کو نکالا، ہواؤں کے بھوچال سے نجات دی، لیکن ثم اذا خولنا نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اس کے بعد انسان کو تنبیہ کی کہ سمندر کے مصیبت سے نکل کر کیا تم مطمئن ہو گئے ہو؟ باطل معبودوں کے پجاری بن گئے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو اور تم مطمئن ہو گئے ہو کہ تم ابھی محفوظ ہو؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ خشکی میں اللہ تمہیں ہلاک کرے؟ یہ جو تم مطمئن ہو کر شرکیہ افعال اختیار کرتے ہو، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جسے چاہے سمندر میں غرق کر دے، جسے چاہے خشکی میں لا کر زمین میں دنسا دے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت میں ہے، طاقت میں ہے کہ تمہیں ایسی سزا دے، سخت ہوا بھیج دے، پتھر برسا دے۔ تو آج کل ہمارے بھی یہی حال ہے کہ جب ہم صحت مند ہوں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب مریض ہو جائے تو پھر ہم ذکر و فکر اور وظائف اور اعمال شروع کرتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں تو مستی کرتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائے تو پھر اعمال شروع کرتے ہیں۔
جب مالدار ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، جب غریب ہو جائے تو مشکل ہر وہ حالت میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اللہ کے سوا تمہیں کوئی کارساز نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 64 کے آخر میں فرمایا کہ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، اے نصیرا، جب آپ لوگ ہلاک ہوئے اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تمہارا کوئی بندہ پیچھا کرے، تمہاری کوئی خبر لے اور تم گرفت سے بچ سکے اور تم پھر اللہ سے بدلہ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، لہذا شرک چھوڑ دو، توحید اختیار کرو اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ آیت نمبر 70 میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی میں سمندر میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں انسان کو فضیلت دی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بنی آدم کی کرامت شرافت کی بنیاد پر انسان کچھ ایسی صفات پر متصف ہے جو تمام مخلوقات میں سے فقط صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور انسان کا خاصہ ہے۔ نطق ہے، گفتگو ہے، قوت گویائی ہے، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے۔ فصیح، بلیغ، گفتگو کرنا اور پھر مختلف زبانوں میں مختلف اسالیب سے گفتگو کرنا، کتابت کے ذریعے مفہوم سمجھنا اور سمجھانا، پھر احسن تقویم سے زیب و زینت ہے، خوبصورت پانا، قد و قامت کا مستقیم ہونا، قوت مدرکہ سے متصف ہونا، خبیث اور طیب کے امتیاز کرنا، یہ تمام وہ صفات ہے جو انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور پھر ایسے طاقتور ترین مخلوقات کو بھی انسان کا تابع بنایا ہے۔ ہاتھی کو دیکھ لے بھائی، ریل کو دیکھ لے، جہاز کو دیکھ لے، انسان کے ایک بٹن سے وہ گھومتا پھرتا ہے، بڑے بڑے عمارات بناتا ہے، نئی نئی مصنوعات ایجاد کرتا ہے اور پھر ان سے منتفع ہوتے ہیں، سیارات ہے، طیارات ہے، راکٹ ہے، خلا میں فضا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تمام تر وہ افعال ہے جو عالم انسانیت کی شرافت اور کرامت کی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر بنایا ہے، فضیلت ہے اس کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں سمندر میں سوار کیا، خشکی کے جانوروں کی سواری، آج کل بڑی بڑی گاڑیوں کی سواری، سمندر میں بڑی بڑی کشتیوں کی، جہازوں کے اسفار، یہ سب انسانیت کی شرافت ہے، کرامت ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی آدم کو بہت عمدہ چیزیں عطا فرمائی ہے۔ عمدہ چیزوں میں نفیس خوراک ہے، نفیس لباس ہے، عمدہ مفروشات ہے۔ اور الطیبات کو جمع اسی لیے لایا جو طیب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے حلال ہونا، پاک ہونا، عمدہ ہونا، اچھا ہونا، معقولات، مشروبات، یہ سب کو شامل ہے اور متناول ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں بہت سے مخلوقات پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے انسان کو، اور یہ فضیلت جسمانی فضیلت بھی ہے، روحانی فضیلت بھی ہے، بھائی دنیاوی فضیلت بھی ہے اور اخروی فضیلت بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، جو کہ افضل الخلائق ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آیات کریمہ میں یہ نہیں فرمایا کہ بنی آدم کے ہر فرد کو دوسرے مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ انسانوں میں کافر بھی ہے، وہ تو دوزخ میں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب فضیلت میں عموم ہے، فضیلت دنیاوی ہے، فضیلت اخروی ہے،
فضیلت سوری ہے، تو یہ سب فضائل کو، شرافتوں کو، کرامتوں کو متناول اور شامل ہے، لہذا کافر پر اشکال نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ بنی آدم جو ہے ساری مخلوقات سے افضل ہے، یہ نہیں فرمایا۔ بہت سے مخلوقات پر ایسے ہے جو فضیلت دی ہے۔ اب فرشتے جو ہے یہ عامت المسلمین سے افضل ہے، ہمارے جیسے عام گناہگاروں سے وہ افضل ہے، لیکن اس پر یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی نے جو ہے ہر انسان کو محترم بنایا ہے اور ہر انسان کو مکرم بنایا ہے، لہذا اس پر یہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ کامل و مکمل، مکرم، معزز انسان وہ ہے جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور ایمان اس کا زیور ہو، ایمان ان کی طاقت ہو، اور ایمان کی طاقت سے دنیا میں وہ جیے، اور ایمان کے نور سے اس کا دنیا بھی منور ہو، اس کا قبر ہو، اس کا حشر اور تمام مراحل زندگی اور زندگی کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ایمان کے نور سے وہ ان کو منور نظر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔